السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 64 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 45 حالات و سوالات قبر۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے، یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں یعنی ہریالی میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی۔ مدفن کی پکار۔ عبید بن عمیر اللیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے ندا کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو نافرمان تھا تو میں آج تیرے لیے سزا بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں حق کا فرمانبردار بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ جناب محمد بن صبیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں، اے اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی؟ تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہیں تھی۔ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کیے، اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے، اے دنیا کی ظاہری پر اترانے والے، تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت حاصل کیوں نہ کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے۔ ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی اور تو نے انہیں کاندھوں پر سوار کر کے منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اعمال بھی میت سے سوال کرتے ہیں۔ یزید الکاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، مجھے یہ روایت ملی ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی طاقت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اے قبر کے تنہا انسان، تیرے سب دوست اور عزیز تجھ سے جدا ہو گئے، آج
हमारे सिवा तेरा और कोई साथी न होगा। हजरत काब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके आमाले सालिहा, नमाज, रोज़ा, हज, जिहाद और सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उसके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह ताला की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो रोज़ा कहता है, तुम्हारे लिए इस तरफ कोई राह नहीं, क्योंकि ये दुनिया में अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए इसने बहुत रोज़े रखे और तवील भूख और प्यास को बर्दाश्त किया था। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्से की तरफ से आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं, हट जाओ, इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। फिर वो हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है, मेरे दोस्त से हट जाओ, इन हाथों से कितने सदकात निकाले थे जो महज खुशनूदी खुदा के लिए दिए गए, और इन हाथों से निकलकर वो बारगाहे इलाही में मकबूलियत के दर्जे पर फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहा जाता है, तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन हैं, और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं, हद्दे निगाह तक उसकी कब्र को फराख कर दिया जाता है, और जन्नत की एक किंदील उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है, जिससे वो क़यामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। जनाबे उबैद बिन उमैर ने एक जनाजे के जुलूस में कहा, मुझे ये रिवायत पहुंची है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, हालांकि वो चलने वालों के कदमों की चाप को सुन रहा होता है, तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है कि ए इंसान, तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत और कीड़ों से नहीं डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? मोमिन की वफ़ात पर फरिश्तों की आमद। हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी जवान के जनाजे में गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर सर झुकाकर बैठ गए, फिर 3 मरतबा ए अल्लाह, मैं तुझसे अज़ाब कब्र से पनाह मांगता हूँ, ये कहकर फरमाया कि जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ऐसे फरिश्ते भेजता है जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं, वो उसके लिए खुशबुएं और कफन साथ लाते हैं और हद्दे नज़र तक बैठ जाते हैं। जब उस मोमिन की रूह परवाज़ करती है तो इस आसमान और ज़मीन के दरमियान रहने वाले तमाम फरिश्ते उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, उसके लिए आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आसमान के हर दरवाज़े की ख्वाहिश होती है कि ये रूह मेरे यहाँ से दाखिल हो। जब उसकी रूह ऊपर को जाती है तो कहा जाता है, ए अल्लाह, तेरा फला बंदा आ गया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इसे ले जाओ और इसे वो इनामात दिखलाओ जो मैंने इसके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि इन्हें मिट्टी से मैंने पैदा किया है और उसी में इनको लौटाऊंगा। मुर्दा कब्र में लोगों के जूतों की चाप को सुनता होता है। जब वो उसे दफन करके
واپس جا رہے ہوتے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے کہ اے انسان، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرمایا گیا، قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے۔ جب وہ ان کے سوالات کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے، تو نے سچ کہا اور یہی فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالی مومنوں کو مستحکم بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو۔ مومن جواب میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ، قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال سے ملاقات کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے اور روح دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے تو سخت بے رحم فرشتے آگ اور دوزخ کے تارکول کا لباس لیے ہوئے آتے ہیں اور اسے انتہائی خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح ادھر سے نہ گزرے، اور جب اس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں بندہ آیا ہے جسے زمین و آسمان نے قبول نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے قبر میں تیار کیا ہے، کیونکہ انسان سے میرا وعدہ ہے، تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے۔ اور وہ مردہ قبر میں دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، تب اس سے کہا جاتا ہے، اے انسان، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، اور اسے کہا جاتا ہے، تو نہ جانے۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت بدبودار اور انتہائی غلیظ کپڑوں والا آ کر کہتا ہے، تجھے قہر خداوندی اور دائمی دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ مردہ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بری خبر سنائے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے اعمال بد ہوں، بخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھاتا تھا اور نیکیوں سے اعراض کرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تجھے بری جزا دی۔ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی جزا دے۔ پھر اس کے لیے ایک گونگا، اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جسے اگر جن و انس مل کر اٹھانا چاہیں تو بھی نہ اٹھا سکیں۔ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی کا بن جائے۔ وہ فرشتہ
اس انسان کو ہتھوڑا مارتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور فرشتہ اس کے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے جس کی آواز جن و انسان کے سوا زمین کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی 2 تختیاں بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کی جانب کا ایک دروازہ کھول دو، لہذا اس کے لیے جہنم کے 2 تختے بچھائے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم اسی باب سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔